میرا شرابی باپ جب مرا تو کوئی اس کا جنازہ اٹھانے کو تیار نہ ہوا۔ میں باپ کے جنازے پر بیٹھتی روتے ہوئے دعا کرنے لگی کہ اچانک گھر کے باہر شور مچا۔ بہت سارے لوگ ابا کا جنازہ اٹھانے آئے تھے، پر سب کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ جب وہ ابا کو قبرستان لے گئے تو میں بھی چھپ کر پیچھے گئی تاکہ دیکھ سکوں وہ کون ہے۔ جب اچانک ایک کے چہرے سے کپڑا ہٹا اور میں پتھر ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے روتے سجدے میں گر پڑی، کیونکہ اتنا بڑا معجزہ صحن میں سے بین ڈال کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی جو دل دہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ مگر افسوس، اس روز کسی کا دل دہلا نہ دل پگھلا۔ میرے باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی تھی اور سب کونوں خدروں میں گسے کھسر پسر کر رہے تھے۔ جنازے کے پاس بین ڈال کر روتی عورت میری دادی تھی۔ انسان جتنی بھی غلطیاں اور گناہ کر لے، بس ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو اس سے نفرت نہیں کرتی اور اس کے درد پر دکھی ہوتی ہے۔ میرے ابا کے کیس میں بھی یہی معاملہ تھا۔ انہیں زندگی میں کبھی کسی رشتے سے اپنائیت ملی نہ ہی مرنے کے بعد۔ صرف ایک دادی تھی جو ان کے جانے پر مر رہی تھی، باقی کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ گھر میں موت ہو چکی ہے۔ ایک ہنستا کھیلتا گھر میں رونق لگا کر رکھنے والا انسان دنیا سے جا چکا ہے۔ ابا کی چارپائی کی پینتی سے لگی میں خاموش آنسو بہا رہی تھی اور ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو بے حس ہو چکے تھے۔ باہر والے تو باہر والے ہی ہوتے ہیں، میرے ابا کے لیے تو ان کے اپنے بھی باہر والے ہو گئے تھے۔ سب نے ابا کی میت کو دیکھ کر جیسے سکون کا سانس لیا تھا کہ چلو جان چھوٹی، لیکن مجھے ابا سے بہت محبت تھی۔ ابا جیسے بھی تھے میرے باپ تھے، اور ان کے مرنے پر، اپنے یتیم ہونے پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اور وہیں میری ماں اپنے کمرے میں یوں بیٹھی تھی جیسے مرنے والے سے ان کا کوئی رشتہ نہ ہو، اور وہیں میرا عالم فاضل بھائی جس نے بہت علم حاصل کیا تھا اور مسجد کا امام بن گیا تھا، اس نے ابا کا جنازہ دیکھنے اور پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جب اپنا ہی بیٹا جنازے کو کندھا نہ دینا چاہے تو محلے والے کیوں ہی دیں گے؟ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ وہ ایک گناہگار اور شرابی انسان کا جنازہ پڑھا کر گناہگار نہیں ہونا چاہتا۔ میرا بھائی خدا اور اپنے علم سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ میں اور دادی بس ابا کی چارپائی سے لگے بیٹھے تھے اور وقت گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کوئی بھی ابا کا جنازہ اٹھانے یا پڑھانے کو آگے نہیں آ رہا تھا۔ ابا کی اکلوتی بہن تو جنازے پر آئی ہی نہیں تھی، اور ابا کا چھوٹا اور لاڈلا بھائی فاروق چچا اکیلے ہی آئے تھے اور میت دیکھ کر اس طرح سے ہنس کر چلے گئے۔ وہ میرے ابا کے جنازے میں اپنے بیٹوں کو نہیں لائے تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کے ایک برے انسان سے دور رکھنا چاہتے تھے، چاہے برا انسان مر چکا ہو۔ میرے ابا کے ساتھ برا ہونے، گناہگار ہونے اور شرابی ہونے کا لقب جڑ گیا۔ میں کبھی نہیں جان سکی، شاید ابا جانتے ہوں کہ کب، کیسے اور کیوں وہ اس دلدل میں پھنستے گئے جس سے لوگ سخت نفرت کرتے ہیں۔ میری پہلی یاد میں ابا معصوم سے شکل بنائے گھر کے دروازے پر مسکینوں کی طرح بیٹھے ہوئے ملتے تھے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد شاید پہلی بار میں نے ابا کو دیکھا تھا، یا میری یادداشت شروع ہی وہاں سے ہوئی تھی جب میں نے ابا کو دیکھا تھا۔ وہ بہت دنوں سے گھر نہیں آئے تھے اور آس پڑوس سے اڑتی اڑتی خبریں ملتی تھی کہ فلاں جگہ شراب پیتے ہوئے، فلاں جگہ بھنگ پیتے ہوئے، یا فلاں جگہ دکان سے سگریٹ چراتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ ان کی یہ حرکتیں شاید معمول کا حصہ تھی اور وہ گھر کا اتنا ضروری حصہ نہیں رہے تھے کہ ان کو ڈھونڈا جاتا یا ان کی فکر کی جاتی۔ وہ کئی کئی دنوں تک گھر نہیں آتے تھے، اور جب کوئی ان کی خبر دیتا تو ماں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی۔ دادی بیچاری معاشی طور پر مستحکم نہ ہونے کی وجہ سے اولاد میں بٹی ہوئی تھی، کبھی ہمارے گھر ہوتی تو کبھی فاروق چچا کے گھر۔ اور جب میں سمجھدار ہو گئی تو جانا کہ دادی کا 2 وقت کا کھانا اور سکون دونوں گھروں پر بوجھ تھا۔ 15 دن وہ بوجھ فاروق چچا اٹھاتے اور 15 دن ہم دادی کو اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ دادی کا خود کا وجود مٹتا چلا جا رہا تھا، تو وہ کیسے میری اماں کے سامنے اپنے لاڈلے بیٹے کی حمایت کریں؟ ورنہ اماں سے بعد نہ تھا کہ وہ دادی کو بھی پکڑ کر گھر سے نکال دیتی۔ اماں کے اندر سے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسانیت اور محبت بالکل ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ابا کئی دنوں بعد گھر لوٹے تو اماں نے دروازہ کھولتے ہی انہی درگت بنا دی تھی۔ پوری گلی میں دوڑا دوڑا کر انہوں نے ابا کو ڈنڈے سے مارا تھا اور سارا محلہ تماشا دیکھنے لگا۔ اماں نے ابا کو خوب بے عزت کرنے کے بعد بھی گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور ابا اتنی مار اور بے عزتی کھا کر بھی معصوم شکل بنائے دروازے سے لگ کر یوں بیٹھ گئے جیسے کوئی بھکاری ہو۔ اماں نے دروازہ کھولنے سے سختی سے منع کر دیا تھا، اور دادی ان کی سختی سے ڈری جاتی تھی۔ ابا پر مجھے اس دن بہت ہی ترس آیا تھا جب ہر آدھے گھنٹے بعد وہ دروازہ بجا کر عاجزی سے بس اتنا ہی کہتے تھے کہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، کھانا دے دو، اور اماں انہیں سوکھی روٹی تک دینے کو تیار نہیں تھی۔
अम्मा अपनी हक हलाल की मेहनत की कमाई से एक नवाला भी मेरे शराबी बाप को देने को तैयार नहीं थी। अब्बा दरवाजा बजा बजा कर थक चुके तो नाउम्मीद होकर चले गए और उनके जाने के बाद मैंने देखा कि अम्मा ने बाकी बचा हुआ चिकन का सालन और रोटियां अपने पड़ोस में रहने वाले 2 घरों में भिजवा दी और वो दोनों घरों के मकीन अच्छा कमाने और अच्छा खाने वाले थे। ये अम्मा भी जानती थी कि वो लोग अम्मा के खाने को चखेंगे भी नहीं, लेकिन अम्मा ने फिर भी भेजा ताकि खुद से अमीर लोगों की गुड बुक्स में आ सके। अम्मा हमेशा से लोगों की गुड बुक्स में आना चाहती थी, कभी खुदा की गुड बुक्स में नहीं आने की ख्वाहिश की थी। रात मेरे अब्बा जाने भूख से पेट पकड़कर कहाँ सोए हो, लेकिन मेरी अम्मा का दिया हुआ सालन बोटियों समेत सुबह मोहल्ले के कुत्तों के आगे पड़ा हुआ था और वो रोटियां काट कबाड़ इकट्ठा करने वाले की रेडी पर पड़ी थी। मेरे अब्बा भूखे रहे, लेकिन मोहल्ले के कुत्तों को खाना मिल गया था। अम्मा को अपने किए पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ था और शायद वो भी अपनी जगह पर ठीक ही थी। जब शोहर के होते हुए भी बीवी को अकेले ही घर और बच्चे पालने पड़े तो वो कठोर हो ही जाती है। और मेरी अम्मा के पास तो 2-2 नौकरियां करके जूतियां घसाकर हमें पालने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जवानी में बेलगाम मोहब्बत के हाथों वो मजबूर होकर मेरे अब्बा के साथ अपने घर से भागकर अपने पीछे 7 दरवाजे और वापसी के सारे रास्ते बंद करके आई थी। मेरे अब्बा दादी की बड़ी औलाद थे, सो उनके नखरे जब तक दादा जिंदा रहे उठाते रहे, जिसका असर अब्बा पर बहुत गहरा हुआ था। एक तो उन्हें जिम्मेदारियां संभालने की आदत नहीं थी और दूसरा दादा से वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। दादा के बाद अब्बा की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी और वो गलत सरगर्मियों में पड़ गए थे। अम्मा ने बताया कि मेरी पैदाइश के बाद से अब्बा बाकायदा नशा करने लगे थे, और नशा भी कोई आम नशा नहीं, शराब जैसी खतरनाक और हराम चीज की लत लग गई थी। दिनों और महीनों के हिसाब से वो घर नहीं आते थे, चाहे पीछे उनके बीवी और बच्चे जिस भी हालत में रह रहे हों। हाँ, लेकिन अब्बा जब भी घर आते थे तो मेरे लिए जाने कहाँ से गुड़िया लाया करते थे और भाई के लिए खिलौना, जिसे पहले पहल तो भाई लेकर बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और वो बड़े होने लगे तो अपने दिल में अब्बा के लिए बुक्स पाल लिया था। अम्मा को शौक था कि भाई दीनी इल्म हासिल करे ताकि घर में जो गुनाह और नहूसत की फिजा अब्बा ने बना रखी है उसका कफारा हो सके। अम्मा की ख्वाहिश पर भाई ने सिर्फ मदरसे से जाना ही नहीं शुरू किया था, बल्कि अम्मा की देखी देखी वो अब्बा से बदतमीजी और फिर नफरत भी करने लगा था। वो हाफिज कुरान था, 5 वक्त की नमाजें बाकायदगी से पढ़ता था। वो कैसे एक शराबी और जवारी को अपने घर में दंदनाता हुआ बर्दाश्त कर पाता। घर में हम 4 लोग थे, 2 तबकों में बटे हुए थे। अम्मा और भाई जो बहुत परहेजगार और इबादत गुजार थे और अब्बा से नफरत करते थे, और दूसरा हम, दादी और मैं जो इबादत गुजार भी थी और परहेजगार भी, लेकिन अब्बा से नफरत नहीं करते थे। अब्बा जैसे भी थे, मुझे अब्बा से कभी नफरत नहीं हुई थी। कभी कभी मुझे वही अल्लाह लोग इंसान लगते थे। जब काफी दिनों बाद घर वापिस आते तो जेब में छुपा कर मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को लाते, क्योंकि अम्मा उनकी लाई चीज खाने नहीं देती थी और कहती थी हरामी इंसान हराम ही लाकर खिलाएगा। अब्बा महीने के खर्चे के पैसे देने की कोशिश करते तो अम्मा कानों को हाथ लगाकर कहती, मैं तो कभी ना लूँ ये हराम की कमाई, जाने कहाँ कैसे डाका डालकर लाए होगे। मैं अपने बच्चों को कभी एक शराबी के खर्चे पर ना पालूं, और खैर से मेरा बेटा मुअल्लम बन रहा है और उसके अंदर हराम का जरा सा भी लुकमा चला गया तो मेरी मेहनत और उसकी रियाजत बेकार हो जाएगी। तो तुम ही संभालो अपने पैसे, अपने बच्चे मैं खुद संभाल सकती हूँ। वाकई किसी को नहीं पता था कि अब्बा क्या काम करते हैं और कहाँ से पैसे ले आते हैं, क्योंकि कभी उनके पास बहुत से पैसे होते और कभी खाने को भी कुछ नहीं होता था। कोई भी अब्बा के कामों के बारे में नहीं जानता था, मगर सब यही कयास करते थे कि अब्बा जरूर लोगों को धोखा से लूटते होंगे। यहाँ तक बात ठीक हो सकती थी अगर अम्मा ठीक लहजे में करती, मगर अम्मा के लहजे में तकब्बुर था, गरूर था, अपने पढ़े लिखे होने का, अपने परहेजगार होने का। और गरूर किसी भी चीज का हो सर नीचा करके छोड़ता है। अम्मा पढ़ी लिखी औरत थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, ट्यूशन अकेडमी चलाती थी और लोगों को रहम व इंसानियत का दर्स देती थी, लेकिन मैंने कभी उनको रहम करते नहीं देखा था, खासकर अब्बा पर तो बिल्कुल नहीं। मुझे अब्बा के लिए बहुत बुरा लगता था, मगर वो भी साईं इंसान थे। अम्मा की इतनी बातों के बाद भी हंसकर उन्हें यूं देखते थे जैसे बंदा खुदा को देख रहा हो। वो जब सेहन की क्यारियों से गुलाब का फूल तोड़कर अम्मा की तरफ बढ़ाते तो वो इतनी बेदर्दी से फूल मसल कर उनके मुंह पर फेंक देती थी कि कलेजा मेरा हलक को आने लगता था। मैं कभी फैसला नहीं कर पाई कि अम्मा अच्छी बीवी नहीं है या अब्बा अच्छे शोहर नहीं है। अब्बा की कुछ कुछ हरकतें मुझे भी कभी मशकूक लगती थी, जैसे कि वो अपने कमरे को हर वक्त ताला लगाए रखते थे।
ایسا تالا جسے کھول پانا ناممکن سا تھا۔ گھر میں صرف ابا کا کمرہ تھا جس کا لاک منفرد طرز کا تھا، اتنا منفرد کہ ایک دن فاروق چچا گھر آئے تو لاک دیکھ کر ٹھٹک رہ گئے، اور پھر کتنی ہی دیر دادی پر وہ چلاتے رہے تھے، آپ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی تھی تو اسے شادی نہ کرنے دیتی، کم از کم کسی لڑکی کی زندگی تو نہ برباد ہوتی، اور اوپر سے 2 بچے بھی پیدا کر کے بیٹھ گیا ہے۔ ان بچوں کا سوچا ہے آپ نے کہ کیا مستقبل ہوگا جو وہ بڑے ہوں گے اور سب لوگ انہیں ایک شرابی اور نشئی انسان کی اولاد کہیں گے؟ بلکہ اس نے مزید کیا کیا جرم کر رکھے ہیں اور کیا کیا کر رہا ہے اس کا بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ اس نے جو لاک اپنے کمرے کو لگا رکھا ہے، بہت مشکل سے ویسا لاک ملتا ہے، اور جتنی رقم کا وہ لاک ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ کہاں سے لاتا ہوگا وہ اتنے پیسے؟ اچھے کام میں تو کبھی اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے اس کے پاس پائے جاتے ہیں۔ نظر رکھیں اس پر، ورنہ وہ اس گھر کو اپنے کارناموں کا اڈا بنا دے گا۔ فاروق چچا کے ابا کے لیے خیالات ویسے ہی اچھے نہیں تھے، اور اب تو نیا لاک دیکھ کر مزید بھڑک اٹھے تھے۔ صرف بھڑکنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ باقاعدہ ابا کے کمرے کا لاک توڑنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ ٹوٹنے والا لاک نہیں تھا۔ چچا تھک ہار کر چلے گئے، اور وہی چچا جو ابا کے پیسوں کو حرام کا اور ان کی حرکتوں کو مشکوک کہہ کر ان سے نفرت جتا کر گئے تھے اور دادی پر بھی چلائے تھے۔ ایک دن انہیں گلی میں ابا کے ساتھ دیکھا تو میں ٹھٹک کر سیڑھیوں پر ہی کھڑی ہو گئی اور سننے لگی کہ چچا کیا کہہ رہے ہیں، اور مجھے تب پتا چلا کہ چچا ابا سے پیسے مانگ رہے تھے، اور ہر مہینے ہی وہ رو دھو کر ابا سے ایک بڑی رقم بٹور لیتے تھے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے ابا کے پیسوں کو یوں حرام کا کہتے جیسے خود کبھی حرام نہ کھایا ہو۔ کیا کر سکتے ہیں، دنیا ہے، ہر انسان کے 2 چہرے ہوتے ہیں۔ جیسے چچا کے تھے، چچا کو ابا سے نفرت تھی یا نہیں، لیکن اس دن کے بعد مجھے چچا بہت برے لگنے لگے تھے۔ مجھے منافق لوگ کبھی بھی اچھے نہیں لگے۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہو گئی، لیکن ابا کا پیار میرے لیے کم ہوا نہ، بھائی اور اماں کے دلوں سے ابا کے لیے نفرت کم ہوئی۔ میں کب اتنی بڑی ہو گئی کہ اماں میری شادی کے بارے میں سوچنے لگی، اور ان کا پہلا انتخاب چچا کا بیٹا فرحان تھا۔ چچا مجھے پسند نہیں تھے، لیکن فرحان کافی اچھا تھا، اور شاید میں دل ہی دل میں اسے کب پسند کرنے لگی مجھے خود اندازہ نہ ہوا تھا۔ اماں نے دادی کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ چچا سے بات کریں کہ چچا فرحان کا رشتہ لے کر آئیں۔ دادی نے چچا سے بات کی تو ان کے چہرے پر پھیلی مایوسی دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یقیناً میرے باپ کے نام کا تانا دے کر انہوں نے انکار کر دیا ہوگا، مگر حیرت اس وقت ہوئی جب وہ 2 دن بعد چچا اور چچی ہنستے مسکراتے میرے لیے فرحان کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ چچا اور چچی کی مسکراہٹ مجھے بڑی بناوٹی سی لگی، بڑی منافق سی لگی، لیکن میں سب نظر انداز کر کے اتنے پر ہی خوش ہو گئی تھی کہ میرے لیے فرحان کا رشتہ آیا ہے۔ فرحان اور میں نے انٹر ایک ساتھ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی چلا گیا، اور اماں نے مجھے گھر بٹھا دیا کہ پرائیویٹ تعلیم لو۔ اب اماں اتنی کٹھور اور شکی ہو گئی تھی کہ بھائی کے علاوہ انہیں کسی پر اعتبار نہیں تھا، اور مجھ پر بھی وہ شک کرتی تھی کہ اپنے باپ کی طرح میں بھی کوئی گل کھلا کر آؤں گی جسے وہ برداشت نہیں کر سکیں گی، اسی لیے مجھے یونیورسٹی میں پڑھنے نہ دیا۔ ابا نے مجھے خاموش ہو جانے کا کہا اور میرے لیے کتابیں لے آئے کہ گھر سے ہی تیاری کرو۔ میرے ساتھ کی پھپھو کی بیٹی سنبل یونیورسٹی جاتی تھی اور سنا تھا کہ فرحان کے ساتھ ہی پڑھتی ہے، اور جب میرا اور فرحان کا رشتہ طے ہوا اس نے فون کر کے مجھ سے بہت جھگڑا کیا تھا۔ وہ فرحان کو پسند کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کی اور فرحان کی شادی ہو، اور یہی فیصلہ چچا اور پھپھو کا بھی تھا، لیکن فرحان نے انکار کر دیا اور مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ سب سننے میں ہی کتنا دل فریب معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لڑکا جسے سب چاہتے ہیں وہ مجھے چاہنے لگا تھا۔ میں ان دنوں ہواؤں میں اڑتی تھی اور فرحان کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میری چاہت مجھے ملی تو میرے اندر بھی کیسے غرور آ گیا تھا، مجھے خود پر اپنی خوبصورتی پر ناز ہونے لگا۔ میں بے پناہ خوش تھی، اور مجھے خوش دیکھ کر ابا جب بچوں کی طرح خوش ہو جاتے تھے تو میرا دل کرتا کہ ان کے گال چوم لوں۔ وہ چاہے غلط انسان تھے، لیکن میرے لیے میرے پیارے ابا تھے جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ شاید اس جہان میں سب سے زیادہ محبت وہ مجھ سے ہی کرتے تھے۔ ابا کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں ابا کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی، ان کے کمرے میں نکال دیتی، اور میرے سامنے وہ اپنے کمپیوٹر پر یا اپنی الماری میں گھسے کچھ بھی کرتے رہتے یا ڈھونڈتے۔ میں ایسے نظر انداز کر دیتی تھی جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی ابا کو، لیکن ابا کے قریب ہو کر میں اماں اور بھائی سے ضرور دور ہو گئی تھی، بلکہ ان دونوں کو لگتا تھا میں اپنے خدا اور مذہب سے دور ہو گئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر نیک راہ پر چلنے کی دعائیں مانگتی رہتی تھی، اور بھائی استغفار کر کے گزر جاتا تھا۔
میری اور فرحان کی منگنی کے چند دنوں بعد سنا کہ فرحان امریکہ جا رہا ہے اپنی باقی کی پڑھائی مکمل کرنے۔ سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ چچا کے پاس اتنے وسائل تو تھے نہیں کہ فرحان کو اتنے دور اتنے مہنگے ملک میں پڑھنے کے لیے بھیجتے۔ لیکن ابا نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ فرحان یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ پر جا رہا ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ باہر سے پڑھ لے گا تو اس کا فیوچر بن جائے گا، اور اس کے ساتھ میرا فیوچر بھی تو جڑا ہوا تھا۔ امریکہ جانے کے بعد وہ ہر روز مجھے کال کرتا تھا، مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتا اور اپنے پیار کا یقین دلاتا تھا۔ وقت کب پر لگا کر اٹھتا گیا پتہ ہی نہ چلا، اور فرحان کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی اسے وہاں اچھی نوکری مل گئی تھی، تو وہ چھٹی پر پاکستان آ گیا۔ میرے گھر والے تو شادی کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ماں نے میرا اچھا خاصا جہیز بھی بنا دیا تھا، اور ابا نے چپکے سے میرے لیے 2-4 سیٹ بنوا کر اماں سے چھپا کر مجھے دے دیے تھے۔ ابا کی اسی محبت کی تو میں فین تھی جو وہ کر بھی لیتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ فرحان واپس آیا تھا اور اماں بہت سارے تحفے تحائف کے ساتھ فاروق چچا کے گھر گئیں تاکہ لگے ہاتھوں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا بھی کہہ دیں، مگر وہ لوگ ٹال گئے اور پھر جیسے ٹالتے ہی گئے۔ بہت جلد ہم سب بھی سمجھ گئے تھے کہ فاروق چچا ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا میری اور فرحان کی شادی کا، اور شاید فرحان کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، اور ہم سب کے سروں پر قیامت تو تب ٹوٹی جب فرحان اور سنبل کی منگنی کی خبریں ہم تک پہنچی۔ میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اتنے سالوں سے میرے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والا فرحان کیسے کسی اور سے منگنی کر سکتا ہے؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن فرحان نے سوچ لیا تھا، بلکہ فرحان اور چچا نے مل کر ایسا گنونا کھیل کھیلا تھا کہ ہم سب چکرا کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے ہم سب کو بے وقوف بنا دیا تھا، اور ہم سب بن بھی گئے تھے۔ جس وجہ سے فرحان اور چچا نے اتنا بڑا ناٹک کھیلا تھا، وہ وجہ جان کر تو ہم سب کے بدن میں کاٹو تو لہو نہ رہے والی بات ہو گئی تھی۔ زندہ لوگوں پر قیامت کیسے پڑتی ہے اور آسمان کیسے ٹوٹ کر کیسے گرتا ہے، اس کا نظارہ ان دنوں میں نے کر لیا تھا۔ ہم نے کر لیا تھا، اور میری حالت تو اس مسافر جیسی تھی جو ساری زندگی ایسے راستے کے عشق میں مبتلا رہا جو منزل تک جاتا ہی نہیں تھا۔ فرحان کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، یہ حقیقت جان کر تو جیسے میں مر ہی گئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے سنبل پسند تھی اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ہی اپنا فیوچر بھی اتنا سیکیور کرنا چاہتا تھا کہ سنبل کو دنیا کی ہر آسائش دے سکے، اور اپنے ان خوابوں کے لیے اس نے میرا استعمال کیا تھا۔ وہ خاندان کا سب سے پڑھا لکھا اور ہینڈسم لڑکا تھا، اسی لیے میرے اماں ابا کو اس سے بہتر میرے لیے کوئی نہ لگا تھا۔ اوپر سے ابا میرے دل میں موجود فرحان کے لیے پسندیدگی کے جذبات سے بھی آگاہ تھے، اسی لیے میری خوشیوں کے لیے وہ فاروق چچا اور فرحان سے بے وقوف بن گئے تھے۔ فرحان کی منگنی مجھ سے کروانے کے پیچھے چچا کی بہت بڑی چال تھی۔ انہوں نے میرے سیکیور فیوچر کے نام پر ابا کو راضی کیا، فرحان کو باہر بھیجنے اور فائنینشل سپورٹ کرنے کے لیے، اور میرے بولے بالے ابا ہمیشہ رشتوں سے دھوکہ کھا جاتے تھے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ فرحان پڑھ لکھ کر باہر ہی سیٹل ہو جائے گا تو ان کی بیٹی کو بھی باہر ہی لے جائے گا۔ فرحان کو باہر بھیجنے کی حامی بڑھ لی، اور 2 سال تک باقاعدگی سے فرحان کی تعلیمی اور دوسرے اخراجات اٹھاتے رہے تھے۔ تبھی تو ان 2 سالوں میں ابا کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا تھا وہ کنگال ہو چکے ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے۔ فرحان نے ماسٹر پلان بنایا تھا، میرے نام پر اپنا فیوچر بنا لیا اور پھر کسی اور کے نام خود کو کر دیا۔ میری حالت ان دنوں بس سے بدتر ہو گئی تھی، اور ابا جو مجھے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے تھے میرے ٹوٹے دل کے درد کو برداشت نہ کر سکے اور اپنا دل بند کر بیٹھے۔ میرے پیارے ابا کو لگتا تھا کہ ان کی وجہ سے میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ چچا نے انکار کرتے ہوئے صاف کہا تھا کہ وہ شرابی کی بیٹی کو کبھی بھی اپنے گھر کا ماحول خراب کرنے کے لیے بیاہ کر نہیں لے جا سکتے۔ ابا نے سب برداشت کیا تھا، لیکن یہ سب برداشت نہ کر سکے اور مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابا کا جانا تھا کہ مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا، مگر نہیں ہوا تھا۔ مجھے ابھی اور بھی جینا تھا، اور جانے کون کون سے دکھ جھیل کر جینا تھا۔ فرحان کے دھوکے سے جو ضرب دل پر لگی تھی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف مجھے تب ہوئی تھی جب بائی نے ابا کا جنازہ پڑھانے سے اور اماں نے دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا وہ لوگ اس قدر کٹھور ہو چکے تھے کہ ایک مرے ہوئے انسان سے بھی نفرت کر رہے تھے؟ اتنا پتھر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے وہ دونوں تھے، اور صرف وہ دونوں نہیں بلکہ سبھی کٹھور و بے حس ہو چکے تھے۔ محلے سے کوئی ایک بھی شخص ابا کے جنازے پر نہیں آیا تھا۔ دن سے رات اور رات سے صبح ہو گئی،
لیکن نہ کوئی ابا کا جنازہ پڑھانے کو تیار تھا اور نہ ہی ابا کے جنازے کو کندھا دینے کو۔ میں نے زخمی دل کے ساتھ ایک ایک شخص کے گھر کا دروازہ بجایا تھا اور منت کی تھی سب سے کہ خدا را میرے ابا کو سکون سے مرنے تو دو، انہیں دفن تو کرو۔ لیکن کوئی بھی راضی نہیں ہوا تھا۔ سب سن کر کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ توبہ توبہ، کیسا گناہگار انسان ہے کہ اس کا سگا بیٹا معلم ہو کر اس کا جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں، تو کوئی اور یہ کیوں کرے گا؟ اپنے کندھوں پر ایک شرابی اور برے انسان کا جنازہ کیوں اٹھائے گا؟ جب کوئی بھی تیار نہ ہوا اور بھائی نے بھی انکار کر دیا تو میرے پاس ایک ہی شخص بچا تھا جس کو جا کر میں کہہ سکتی تھی کہ میرے ابا کو جنازہ پڑھا لو، اور وہ تھے میرے استاد جن سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ دوسرے محلے میں رہتے تھے اور بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی مشہور تھے، بلکہ لوگ تو ان کے پاس منتیں مرادیں لے کر جاتے تھے، اور وہ شہر کے بڑے بڑے مدرسوں اور اسلامی ٹی وی چینلز پر خطبے بھی کرتے تھے۔ مجھے ان سے بہت امیدیں تھیں اور وہ امید لے کر ہی دوپہر کو میں ان کے در پر گئی تھی۔ گھر میں ابا کا جنازہ پڑے ایک پورا اور ایک آدھا دن گزر چکا تھا، اور اماں بائی کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ابا سوئے پڑے ہیں اور گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی۔ میرے ابا جیسا خراب آدمی سب کہتے تھے، کوئی نہیں تھا محلے میں، لیکن میں کہتی ہوں میرے ابا جیسا بدقسمت بھی کوئی نہیں محلے میں اور نہ ہی دنیا میں۔ میں اپنے سر کے پاس گئی اور روتے ہوئے جب ساری بات ان کے گوش گزار کی تو ان کے آبرو تن گئے اور وہ بولے، تو میرے جسم سے جان نکل گئی تھی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ نہایت افسوس سے بس یہی کہوں گا کہ میں تمہارے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جس کماش کا وہ انسان تھا اس کو نہ جنازہ پڑھانا میسر ہوگا نہ 2 گز زمین، یہی اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ انسان ہوتا کون ہے کسی دوسرے انسان کی سزا و جزا کا فیصلہ کرنے والا، اور وہ بھی اس علم کے دم پر جو رب نے دی، تو ساتھ تلقین بھی کی کہ میرے بندے غرور مت کرنا۔ لیکن یہاں جو جتنا نمازی اور پرہیزگار بنا اتنا ہی مغرور اور دوسروں کو گناہگار سمجھنے والا بن گیا۔ صرف حقوق اللہ پورے کرنے کے لیے انسان کو زمین پر نہیں اتارا تھا رب نے، ورنہ تو فرشتے تھے نہ عبادت کے لیے۔ حسن سلوک اور حقوق اللہ بھی کسی شے کا نام ہے، لیکن یہ اپنے علم کو اپنا غرور بنانے والے کہاں سمجھیں گے؟ جس استاد کی ساری زندگی میں مدا رہی تھی اور ان کی عزت کرتی آئی تھی، وہ میری نظروں سے ایسے گرے کہ ان جیسا گھٹیا انسان مجھے کوئی نہیں لگا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور فیصلہ کیا کہ میں خود اپنے باپ کو قبرستان تک لے کر جاؤں گی اور خود ان کو دفن کروں گی۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی، ان نام نہاد نیک لوگوں کی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میرا بھائی جسے ساری عمر دین کی تعلیم حاصل کی مگر یہ نہیں سیکھ سکا کہ ہمارا دین امن اور محبت کا مذہب ہے، کہ کسی سے نفرت کرنا اور اپنے باپ سے نفرت کرنا تو کبھی بھی نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات پر تب تک اف نہ کرو جب تک کہ تمہارا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اور بھائی کو تو ابا نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، الٹا ہمیشہ بھائی ابا سے بدتمیزی کرتا تھا، اور ان کے جنازے کو حقیر جان کر اس نے اپنی توقیر بڑھانی چاہی تھی کہ دیکھو لوگو، میں رب کا کتنا نیک بندہ ہوں کہ ایک شرابی کا جنازہ نہیں پڑھایا، وہ شرابی جو اللہ کا نافرمان تھا۔ اور میری ماں، انہیں دیکھ کر مجھے شک گزرتا تھا کہ کیسے ان کو ابا سے محبت ہو گئی تھی۔ انہیں ابا سے محبت نہیں تھی، اگر محبت ہوتی تو کبھی تو نظر آتی نا۔ ابا کی زندگی میں نہ صحیح، ان کے مرنے کے بعد تو ضرور نظر آتی وہ محبت۔ لیکن اماں ایک بے حس اور خودغرض عورت تھی جنہیں لگتا تھا وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور میرے ابا جیسا انسان ان کی ریاضت اور ایمان تباہ کر دے گا۔ پیچھے بچے تھے چچا جو ساری زندگی ابا کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر کھاتے رہے تھے، اور ان کے جنازے پر ہنس کر گئے کہ حرام کھانے والے ایسے ہی لاوارث مرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر میرا باپ حرام کماتا تھا تو اس حرام کی کمائی کو آپ اپنا حق سمجھ کر کیوں لیتے تھے، اور کیوں اسی حرام کی کمائی پر اپنے بیٹے کا مستقبل بنایا؟ ایک پھپھو تھی جن سے ابا کو اپنی زندگی میں بہت محبت رہی تھی، اور وہ بہانے سے کچھ نہ کچھ پھپھو کے گھر پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن پھپھو نے ان کے جنازے میں شرکت کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خدا کے نافرمانوں اور شراب جیسی حرام چیز پینے والے انسان کے جنازے میں جا کر وہ اپنا ایمان نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ سب کے پاس ہی ایمان تھا، اور وہ بھی اتنا کچا کہ صرف میرے ابا کے پاس ہونے سے ٹوٹ سکتا تھا۔ افسوس تھا مجھے ایسے لوگوں کی سوچ پر جو ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے میرے ابا کو لوٹ کر بھی انہیں دھتکارتے رہے، ان کی میت کو بھی دھتکار دیا۔ دادی کے آنسو بھی رو رو کر سوکھ گئے تھے، اور سب وہ چپ چاپ بیٹھی ابا کو دیکھتی جا رہی تھی، یا اندازہ لگا رہی تھی کہ ان کا یہ بیٹا کتنا بدقسمت ہے۔ میں نے دادی کو اپنے استاد کے الفاظ بتائے اور کہا کہ میں خود میت کو قبرستان لے کر جا رہی ہوں۔
میں وضو کر کے اپنے کمرے سے نکلی ہی تھی کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ میری آنکھیں چندیا گئیں اور حیرت سے میں سن کھڑی رہی۔ میں جو وضو کرتے ہوئے رب سے رو رو کر دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، تو واقعی میری دعا شاید قبول کر لی گئی تھی۔ باہر ایک شور سا اٹھا اور پھر بہت سارے لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ شام کا وقت تھا مگر جیسے گھر روشن ہو گیا تھا اور ہر طرف سے روشنی پھوٹنے لگی تھی۔ بھائی اور اماں بھی یہ سب دیکھتے باہر آ نکلے تھے، بلکہ سارا محلہ ہی یہ منظر دیکھنے کے لیے گھر سے نکل آیا تھا کہ اتنی نورانی روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ سب کے چہروں پر نقاب تھے اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ سب نیک اور پرہیزگار لوگ کھڑے تھے، تماشا دیکھتے رہے۔ وہ سب لوگ جنہوں نے ابا کے جنازے میں شرکت سے منع کر کے سمجھ لیا تھا کہ وہ دفن نہیں ہوں گے، وہ اب دیکھ رہے تھے کہ اتنے لوگ ابا کا جنازہ اٹھانے آئے تھے کہ گنتی مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے الفاظ واپس لیے تھے۔ میرے ابا بدقسمت نہیں تھے، میرے ابا بدقسمت ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ ارے جس کا جنازہ اتنے شان سے ایسے لوگ اٹھانے آئے جن کے وجود سے نور پھوٹ رہا ہو، تو انسان بدقسمت کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے اور وہ لوگ ابا کا جنازہ اٹھائے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ گھر سے نکل چکے تھے۔ یوں لگ رہا تھا وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ان کے آنے سے جو خوشبو سارے گھر میں پھیل گئی تھی وہ اتنی منفرد تھی کہ ہم سبھی ساکت سے کھڑے تھے اور اللہ کے نام کا ورد جاری تھا، اور اتنی میٹھی آوازیں تھی کہ سارا محلہ جیسے حیران ہو گیا۔ مجھے تجسس تھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیسے اور کیوں میرے ابا کے جنازے پر پہنچ گئے۔ کیا وہ خدا کی بھیجی ہوئی کوئی مدد ہے یا معجزہ؟ بہت سے سوال تھے جو میرے اندر کا متجسس انسان جاننا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کی آوازیں جب دور ہوتی چلی گئیں تو میں نے اپنی چادر ٹھیک سے اوڑھی اور گھر سے نکل کر قبرستان کے راستے پر چل نکلی۔ میں جلدی سے جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکوں۔ تھوڑی دیر میں قبرستان پہنچ گئی تھی اور قبرستان پہنچ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ پورا قبرستان اسی خوشبو سے معطر تھا جو ہمارے گھر میں بھی رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دور اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی تھی۔ میں ایک جگہ چھپ کر کھڑی ہو گئی اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے میں دیکھتی گئی مجھے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہوتا گیا تھا۔ میں نے زندگی میں ایسا منظر، بلکہ کسی نے بھی اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا جیسا میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو گئے تھے اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، اور وہ منظر ہی ایسا تھا کہ کوئی بھی ہوتا وہ ڈھہ جاتا جیسے میں ڈھہ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ابا کی میت سے روشنیاں پھوٹ رہی تھی اور ابا کا چہرہ کفن میں یوں دمک رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ ان کے چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور پھر لوگوں نے جب ابا کو اٹھا کر قبر میں ڈالا تو قبر کے اندر سے بھی سفید روشنی اور ایک منفرد سی خوشبو پھوٹنے لگی تھی۔ وہ لوگ جو ابا کو دفنا رہے تھے ان میں سے ایک کا نقاب اچانک اتر گیا، اور پھر جو میں نے دیکھا میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ اف، ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ اس انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا جسے ساری دنیا کافر کہنے لگی تھی، شرابی، بدکردار اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی۔ اس کے لیے رب نے اتنا بڑا معجزہ کر دیا تھا، ایسا معجزہ کہ میں سجدے میں گر گئی تھی اور رو رو کر خدا سے معافیاں مانگنے لگی کہ کیوں میں نے اپنے ابا کو بدقسمت جانا، جبکہ ان جیسا خوش قسمت تو شاید ہی دنیا میں کوئی ہو۔ وہ لوگ جو ابا کا جنازہ لے کر آئے تھے وہ انسان نہیں، نور تھے، اور نور خدا اپنے پسندیدہ بندوں کی میتوں پر ہی اتارتا ہے۔ جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹا تو میں نے دیکھا وہاں کوئی ہونٹ، کوئی ناک، کوئی گال، بلکہ کوئی چہرہ ہی نہیں تھا۔ وہاں تو صرف نور تھا، اور ایسا نور کہ آنکھیں چندیا گئی تھی میری اس نور سے، اور مجھے لگا تھا اب کبھی کچھ اور نہیں دیکھ سکوں گی۔ وہ منظر ہی ایسا تھا جیسے اندھا کر دینے والا تھا۔ میں اپنے حواسوں کو قائم کیسے رکھ پاتی یہ سب دیکھ کر، اور دھیرے دھیرے میری آنکھیں بند ہوتی گئیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، مجھے لگا میں اندھی ہو چکی ہوں۔ جب ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی اور میں چیخ کر اٹھ بیٹھی، میں نے دیکھا میں اپنے کمرے میں تھی اور دادی میرے سہرانے بیٹھی کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ میں دادی کو یوں دیکھنے لگی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں، اور پھر مجھے وہ سارا منظر یاد آیا تو مجھے پھر سے پسینے آنے لگے تھے۔ میں نے دادی سے پوچھا کہ میں کمرے تک کیسے پہنچی، تو دادی نے بتایا کہ جب میں بہت دیر تک واپس نہ آئی تو انہوں نے بائی کو میرے پیچھے قبرستان بھیجا، جہاں اسے میں بے ہوش حالت میں ملی تو وہ اٹھا کر مجھے گھر لے آیا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ مجھے ابا کے جانے کا صدمہ ہے، لیکن مجھے ابا کے جانے پر اب نہ کوئی دکھ تھا اور نہ صدمہ تھا، کیونکہ ابا کے لیے یہ دنیا صحیح نہیں تھی، اور جہاں ابا چلے گئے تھے بس وہی جہان ان کے لیے تھا، اور وہاں وہ سکون پانے والے تھے۔
میری حالت تھوڑی دیر سنبھلی تو میں نے ابا کا کمرہ چھاننے کا سوچا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ابا کے پاس ایسا کیا تھا کہ خدا کی ان پر اتنی مہربانی تھی۔ ابا کے برے کام تو سب جانتے تھے، میں ابا کے وہ اچھے کام جاننا چاہتی تھی جو انہیں اتنا معتبر کر گئے تھے۔ ان کا جنازہ پڑھانے خود نور زمین پر اترا تھا۔ ابا کے کمرے کی چابی میرے پاس تھی۔ ابا، میرے پیارے ابا، سے مجھ پر ہی اعتبار کرتے تھے۔ اپنے کمرے کی چابی مجھے دے رکھی تھی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کبھی ان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، اور میں کبھی جاتی بھی نہیں تھی۔ اب بھی نہ جاتی اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، لیکن اب میرا تجسس مجھے جاننے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں انتظار کرنے لگی کہ کب گھر سے لوگوں کا رش ہٹے اور میں ابا کے کمرے میں جا سکوں۔ وہ لوگ جو ابا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن جنازے کے وقت کا ماحول دیکھ کر متجسس ہو کر ہمارے گھروں کو دوڑے چلے آ رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے ساری دنیا گناہگار سمجھتی اور مانتی ہے، اس کے جنازے میں ایسا نور، ایسی برکت۔ اور مجھے 2000 واٹ کا جھٹکا تب لگا جب میں نے اماں کو سنا وہ جو کچھ کہہ رہی تھی۔ اس پر میرا دل چاہا کہ ان سے سوال کروں کہ جس انسان کو، جس شخص کو کبھی آپ نے اپنا نہ سمجھا، اب اس کے متعلق جھوٹ کیوں پھیلا رہی ہیں؟ لیکن میں وہ نہیں تھی جو ماں سے بدتمیزی کرتی۔ یہ کام تو میرے امام مسجد بھائی کا تھا، ابا سے بدتمیزی کرنا اور دادی کو سختی سے ڈانٹنا۔ اماں ہر آنے جانے والے کو بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ وہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد حافظ قرآن ہو اور سینے میں اسلامی تعلیمات رکھتی ہو تو اس کے ماں باپ جتنے مرضی گناہگار ہوں انہیں جنت میں لے جاتی ہے۔ وہ اولاد، یہ سب میرے بیٹے کا کمال ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے گناہگار باپ کو خدا نے کتنی عزت سے دفنا دیا، اتنا نور بھر دیا اس کے جنازے پر۔ خدا سب کو میرے بیٹے جیسی اولاد دے۔ اماں نے سارا ثواب بھائی کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ وہ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو اپنے باپ کی زندگی میں اسے عزت دیتا اور مرنے پر انہیں کندھا، مگر تو اتنا مغرور تھا کہ جنازہ نہیں پڑھایا، اپنی وجہ سے جنت میں خاک جانے دیتا۔ میں بس اماں کی یہ سب باتیں سن کر رہ گئی تھی۔ واقعی میں میری اماں بہت خود غرض تھیں، اور میں نے یہ بھی مان لیا تھا کہ جوانی میں جو پہلی کشش کو محبت کہہ لیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ وہ محبت کبھی نہیں ہوتی، صرف وقتی جذبہ ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے۔ مثال میری ماں کی سامنے تھی، اور میں نے یہ بھی مان لیا تھا کہ ہر کام میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے۔ خدا کا شکر تھا کہ میری فرحان سے شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی تو جوانی کی پہلی کشش تھی جسے میں محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ مگر خدا کا شکر جس نے مجھے بڑی بے وقوفی سے بچا لیا تھا۔ جب لوگوں کا رش تھما تو میں رات کو چپکے سے ابا کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ابا کے کمرے میں داخل ہو کر مجھے یوں لگا جیسے ابا سامنے ہی ہوں گے، لیکن یہ خیال کہ اب میں ابا کو کبھی نہیں دیکھ سکتی، میرے آنسو نکل آئے تھے۔ ابا کی تصویر پکڑے میں کتنی ہی دیر تک بیٹھی روتی رہی اور ابا کو یاد کرتی رہی تھی۔ جانے کتنا ہی وقت ابا کی تصویر سے باتیں کرتا گزرا، جب مجھے خیال آیا کہ یہاں میں کسی کام سے آئی تھی۔ میں اٹھ کر ابا کی الماری کی طرف بڑھی تھی کہ میرا پیر سلپ ہوا اور میں گرتے گرتے بچی تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر جیسے ہی میں نے خود کو گرنے سے بچایا تو ایک آواز کمرے میں گونجی اور میرا دل سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی کیونکہ کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ تو پھر یہ آوازیں، ہاں وہ آواز ابا کی تھی۔ کیا مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے، یا مجھے پلٹ کر پتھر کا ہو جانا چاہیے، یا پھر نظر انداز کر دینا چاہیے؟ لیکن نظر انداز کرنا بھی ممکن تو نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ میرے ابا کی آواز تھی۔ تو یہ خوش فہمی مجھے ہوئی کہ کیا میرے ابا زندہ ہیں۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا جب ایک بار پھر ابا نے میرا نام لیا اور میرا نام پکارا تھا، اور میرے جسم میں لہو جم سا گیا تھا۔ ابا سے بہت محبت تھی مجھے، مگر ان کے مر جانے کے بعد ان کی آواز سن کر میں خوف میں مبتلا ہو گئی تھی اور ڈرتے ڈرتے رخ موڑا تھا کہ سامنے دیکھ کر میرے پیر منجمد ہو گئے تھے۔ سامنے رکھے بڑے سے اسپیکر سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہ اسپیکر تھا، اور ابا اسی اسپیکر سے بول رہے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے اسپیکر کے قریب گئی اور اسے کھولا تو اس سے سیڑھی نکلی تھی، اور سیڑھی کے ساتھ ایک رکا بھی چھپا رکھا تھا۔ شاید ابا چاہتے تھے کہ وہ رکا مجھ تک پہنچے، اس لیے انہوں نے سیڑھی میں اپنی آواز بڑھ دی تھی۔ میرے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ میں نے رکا کھولا۔ رکا کہتے ہیں خط کو، اور جیسے جیسے پڑھتی گئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور جیسے ہی رکا ختم ہوا تو میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی تھی۔ میں دڑام سے فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت ہماری نظروں سے اتنی اوجھل بھی ہو سکتی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ابا کو سب کیا سمجھتے تھے، اور میرے ابا کیا نکلے تھے۔ میں سسک سسک کر رو دی اور ابا کو یاد کرتی رہی۔
جنہوں نے اپنی ساری زندگی کتنی عاجزی میں نکال دی تھی۔ ابا نے وہ خط میرے لیے ہی چھوڑا تھا۔ خط میں انہوں نے لکھا تھا، میں چاہتا ہوں میرے جانے کے بعد تمہیں یہ خط ملے۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کب ختم ہو جائے، اسی لیے لکھ کر رکھ رہا ہوں اور جانتا ہوں تم اس خط کو ڈھونڈ لو گی۔ تم مجھے یاد کرتی میرے کمرے میں ضرور آؤ گی اور تب تم جان جاؤ گی تمہارا باپ ساری زندگی کیا کرتا رہا۔ میں اپنی حقیقت صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں تم بالکل میرے جیسی ہو۔ میرے کام کو آگے تم ہی لے کر جاؤ گی۔ میرے باپ یعنی تمہارے دادا نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد کا بٹوارا کر دیا اور ہم تینوں بہن بھائیوں میں برابر بانٹ دی۔ تمہاری پھپھو نے اپنے حصے کے پیسے اپنے شوہر کو دے دیے اور تمہارے چچا نے اس زمین پر بڑا سا گھر بنا لیا اور میں نے زمین بیچ دی۔ زمین بیچنے کی دیر تھی، سب کے رویے بدلنے لگے۔ ان میں سب سے پہلے تمہاری ماں تھی جس کی محبت شادی کے 3 روز بعد ہی ختم ہو گئی، لیکن میں آج بھی اس سے پہلے دن کی طرح ہی محبت کرتا ہوں۔ پھر کچھ عرصے بعد تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا اور میرے سر پر قیامت آ پڑی تھی۔ میں ان کی موت کو نہیں بھول پا رہا تھا اور غم پر غم یہ کہ میرا غم غلط کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ماں کے پاس میرے لیے 1 سیکنڈ بھی نہ بچا تھا اور تب ہی میں غلط صحبت میں پڑ گیا تھا۔ اب غم بھولنے کے لیے میں نشہ کرنے لگ گیا اور 1-2 بار محلے کی دکان سے سگریٹ بھی چلا لیے تو میں چور اور شرابی مشہور ہو گیا۔ میرا وہ وقت پھر کوئی کبھی نہ بھولا تھا اور میں خود کو لوگوں کی نظروں میں اچھا برا بنانے کا شوق بھی نہیں رکھتا تھا۔ میرے پاس صرف وہی رقم تھی جو زمین بیچ کر مجھے ملی تھی اور میرے دوست ایک دن مجھے کوٹھے پر لے گئے تاکہ میں سکون پا سکوں، لیکن میرا دل اس سب کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ کوٹھے پر جس لڑکی کو میرے حوالے کیا گیا اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ اس کی شکل پر اللہ والوں جیسا نور تھا۔ میں اسے ہاتھ تک نہ لگا پایا تھا اور وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ کوٹھے پر لانے کے بعد میں اس کا پہلا گاہک تھا اور میرا دل پسیج گیا تھا۔ وہ کوٹھے پر رہنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ بہت پاکیزہ لڑکی تھی جسے اس کا سوتیلا ماموں اس کے باپ کی دشمنی میں دھوکے سے بیچ گیا تھا۔ میں نے اپنے سارے پیسے دے کر اسے خرید لیا تھا اور اس کے باپ کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا باپ بہت امیر تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور وہ دوسرے ملک چلی گئی، لیکن اس شخص نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ بہت اللہ والا انسان تھا، لوگوں کی مدد کرنے والا۔ کئی بیواؤں کے گھر پر مہینے راشن جاتا تھا اور کئی یتیم بچیوں کی وہ شادیاں کرواتا تھا۔ کئی یتیم خانوں کو وہ مالی سپورٹ کرتا تھا۔ اچانک سے وہ بیمار ہوا تو ساری ذمہ داریاں مجھے سونپ دی۔ وہ انسان اتنا نورانی اور خدا ترس تھا کہ میں اس سے بہت متاثر ہوا اور سب غلط کام چھوڑ کر اس جیسا اللہ والا بننے کی کوشش کی، لیکن دنیا میرا ماضی بھول ہی نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے دنیا کی فکر چھوڑ دی اور اپنے رب کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ اس بزرگ کے بعد سب ذمہ داریاں میں نے سنبھال لی۔ میں چاہتا تو کبھی گھر نہ آتا، لیکن گھر میں میرے بچے اور میری بیوی تھی جن سے ملنے کو بے چین ہو کر میں دوڑا چلا آتا تھا۔ میں آنے سے پہلے بھوکا رہتا کہ تمہاری ماں کے ہاتھوں کا کھانا کھاؤں گا، لیکن وہ بھی مجھے کم و بیش ہی نصیب ہوتا تھا۔ میں مزے سے اپنی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن تم میری مجبوری تھی۔ تم سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے گھر ہی آتا تھا۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم سب کچھ سنبھال لو، میری جگہ جاؤ اور اپنی دادی کے ساتھ وہیں رہو۔ تمہاری ماں اور بھائی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ تم میری بہادر بیٹی ہو، میری جگہ تم سب ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھاؤ گی اور تمہارا جس نے دل دکھایا ہے سب کو معاف کر دینا۔ میں بھی معاف کر چکا ہوں۔ ابا کی تحریر پڑھ کر میں سسک ہی اٹھی تھی۔ ابا میرے پیارے ابا خدا کے بندوں کے لیے آسانیاں لانے والے انسان تھے، تو ان کو کیسے خدا بنا جنازے کے دفن ہو جانے دیتا؟ کیسے ابا کی میت کو لاوارث کر دیتا؟ خدا اپنے نیک بندوں کو کب اکیلا چھوڑتا ہے؟ میں نے آنسو صاف کرتے ابا سے عہد کیا کہ ان کی تمام ذمہ داریاں میں نبھاؤں گی۔ اگلے ہی دن میں نے اپنا اور دادی کا سامان باندھ لیا تھا اور ماں سے ہاتھ جوڑ کر بس اتنا ہی کہا تھا، بہت نیک لوگوں میں ایک گناہگار کی بیٹی اور ماں کا دم گھٹ رہا ہے۔ ہم جانا چاہتے ہیں اور اپنی جنت خود کمانا چاہتے ہیں، کسی حافظ قرآن کے سہارے جنت میں جانے کی آس لے کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ماں میری بات کو کتنا سمجھی یا نہیں، لیکن مجھے جانے سے نہ روکا اور میں دادی کے ساتھ اس گھر میں آ گئی جہاں میرے ابا اور ان کے وہ محسن بزرگ رہا کرتے تھے۔ میں نے وہ سب کام سنبھال لیے جو میرے ابا کے ذمہ تھے۔ زمینوں اور فیکٹریوں کے حساب کتاب سے لے کر مستحق لوگوں تک بغیر کسی غرض اور لالچ کے ہر چیز پہنچانا میں نے سیکھ لیا تھا اور اس کا چرچا نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے نام اور مقام خدا سے چاہیے تھا اپنے لیے۔ اس جہاں میں، اس دنیا میں لوگوں کی نظروں میں سرخرو ہو کر کرنا بھی کیا تھا میں نے؟ میرا رب راضی تو سب راضی۔
ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔